یا تھوڑی بہت لڑکنے پنی زندگی کا حصہ ہو، یا جوانی کا حصہ ہو، یا پھر آخری ایام ہو، ایک چیز سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی نمایاں ملتی ہے، وہ ہے حضور کا اخلاق۔ ہم نے اہل سنہ و جماعت الحمدللہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف اور حضور کی میلاد اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کو بڑا ہی بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں، جو کہ ہم اس لائق نہیں کہ جس لائق وہ مقام مرتبے پر فائز ہیں رسول اللہ کی ذات گرامی۔ ان سب کو بیان کرنے کا مقصد صرف واہ واہ نہیں کرنا ہے، یا صرف سبحان اللہ نہیں کرنا ہے، بلکہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا میں امت کو اخلاق سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ ان واقعات کو صرف سرور حاصل کرنے کے لیے نہ سنا جائے، بلکہ ان کو اس نیت سے سنا جائے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں عادت کو سننا ہے، پھر اس کو عمل بھی کرنا ہے۔ جیسا کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ نے یہ ہمیں ذہن دیا ہے کہ میلاد مناؤ لیکن سیرت اپناؤ۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا الٹ معاملہ ہے کہ ہم میلاد تو مناتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اولاً تو سیرت کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ اگر علم ہے تو پھر ہمیں دنیا دار ہونے کا جو ہے وہ خیال آ جاتا ہے۔ بہرحال سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارک کو اگر دیکھا جائے تو ایک نمایاں چیز جو ملتی ہے وہ حضور کا اخلاق ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق۔ اچھا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا حضور اخلاق کیا ہے، اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی، فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ سماعت فرمائیے گا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اخلاق کس چیز کو قرار دیا ہے؟ فرمایا محبوب معاف کرنا اختیار کرو۔ کیا چیز اختیار کرو؟ معاف کرنا اختیار کرو، اور بھلائی کا حکم دو، اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اچھا، اب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اخلاق کیا ہے۔ فرمایا بڑی توجہ سے سنیے گا، سرکار اخلاق کو بیان کر رہے ہیں، اس چیز کو بیان کر رہے ہیں جس چیز کو نمایاں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارک میں دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، اور فرمایا جو تم پر ظلم کرے اس کو تم معاف کر دو۔ اچھا، اسی طرح تیسری چیز جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے متعلقہ فرمائی ہے، فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ کیسا حسین سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے وضاحت فرما دی کہ اخلاق کیا ہے۔ فرمایا جو تمہیں محروم کرے، تم سے کوئی چیز چھین لے، اس کا بدلہ یہ نہیں کہ تم بھی اسے چھین لو، بلکہ تم اس کے بدلے میں اس کو دو۔ فرمایا جو تم پر ظلم اور زیادتی کرے۔ اچھا، ظلم اور زیادتی کا جو ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا، اس نے کہا کہ جو ظلم پر صبر کرتا ہے اس کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں چلا جاتا ہے۔ جو ظلم پر صبر کرتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، فرمایا جو ظلم پر صبر کرتا ہے اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا، جو ظلم کا بدلہ معاف کرتا ہے۔ اچھا، فرمایا جو تعلق توڑے، تعلق کو توڑے، جو آپ کے ساتھ قطع تعلقی کرے، فرمایا اس کے ساتھ یہ نہیں کہ تم بھی منہ پھیر لو، بلکہ تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ لو۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی اخلاق کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔
اچھا، اب کچھ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف بڑھتے ہیں کہ سرکار نے عملی طور پر ہمیں اخلاق کیسے سکھایا ہے۔ اچھا، ایک دیہاتی آ گیا، اچھا اس بات کو وہ بالخصوص دل کے کانوں سے سیکھیے گا کہ جن کو اللہ نے کچھ نہ کچھ علم دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ شعور دیا ہے جینے کا۔ اب دیہاتی آ گیا مسجد نبوی کے اندر، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی موجود ہیں، مدنی دور ہے، اور وہ دیہاتی نیا نیا اسلام لے کے آیا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دیہاتیوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں تھوڑا سا دیکھے نا سائڈ پہ تو وہاں رفع حاجت کر لیتے ہیں، کیونکہ ابھی تو خیر وہ کنسیپٹ نہیں، کیونکہ اب ہر گھر میں واش روم کا اہتمام ہو، لیکن دیہاتوں کے اندر یہ معمول ہوتا ہے کہ جہاں باہر گئے وہاں جو ہے رفع حاجت کر لی۔ اب وہ دیہاتی تھا، اس نے کیا کیا؟ مسجد نبوی کے صحن میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اخلاق مصطفیٰ دیکھو، اور ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام دوڑنے لگے کہ اس کو منع کریں، سرکار نے فرمایا نہ منع کرو۔ اچھا، اب وہ فارغ ہو کے جب سرکار کی بارگاہ میں واپس آئے نا، تو سرکار کے سمجھانے کا انداز دیکھو۔ سرکار نے فرمایا یہ مسجد ہے، توجہ فرمائیے گا، فرمایا یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مقدس جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا۔ یہ سمجھایا۔ اچھا، سمجھانے کے بعد پھر پیار کیا، کھانا کھلایا۔ جب جانے لگے تو کہا کہ تو پیدل جا رہا ہے۔ وہ دیہاتی کو کہتے ہیں تو پیدل جا رہا ہے، تیرے پاس سواری نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری نہیں۔ فرمایا میرا اونٹ لے جا، فرمایا میرا اونٹ لے جا۔ آج اگر ہمیں مسئلہ پتہ چل جائے اور ہمارے سامنے کوئی کام غلط ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً واویلا نہیں شروع کر دیتے مسجد کے اندر؟ ہو کیا کر دیا تو نے؟ ہاتھ ادھر کر دیے، ادھر کر دیے، تو نے پاؤں ایسے کر دی، تو نے پیر ہلا دیا، تو یوں کر دیا، تجھے وضو کرنے کا پتہ نہیں۔ یہ اخلاق مصطفیٰ نہیں ہے۔ اخلاق مصطفیٰ یہی ہے کہ غلط چیز کو دیکھو، پھر اس کو پاس بٹھاؤ، محبت دو، پیار دو، پھر اس کو سمجھاؤ، پھر اس کا اثر بھی ہوگا، پھر وہ چیز قائم بھی رہے گی۔ یہ ہے سیرت مصطفیٰ، یہ ہے سیرت مصطفیٰ۔ اچھا، اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، اور ایک شخص جس کا نام زید بن ثانہ ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھجوروں کا لین دین ہوا۔ یہ کاروباری حضرات تھوڑی سی توجہ فرمائیں، سرکار کی سیرت کو سمجھیں ہم کہ سرکار نے ہمیں عملی طور پر کیا بیان فرمایا۔ زید بن ثانہ نام ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھجوروں کا کچھ لین دین ہو گیا، اور ابھی چند دن، 2 دن 3 دن باقی تھے واپس کرنے کے، وہ آ گیا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی اونچی آوازوں سے کہنے لگا، عبد المطلب کی بیٹے ایسے ہی کرتے ہیں، میں پہلے آ گیا، مجھے پہلے دو، واپس کرو میری کھجوریں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ بولنے لگا۔ اب صحابہ بھی بیٹھے ہیں، وہ صحابہ جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، ان کے سامنے جب ان کے محبوب علیہ السلام کی سختی کے ساتھ جملہ بولا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت گوارہ نے کی، آپ نے تلوار نکال لی، اس نے کہا کہ تجھے سرکار کی محفل اور مجلس کا ادب نہ میرے سامنے ہوتا تو میں تیری گردن اتار دیتا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی اتنی توہین کر رہا ہے، اتنی بلندی آواز سے باتیں کر رہا ہے، یہ تو ایسی بارگاہ ہے، اللہ بھی فرماتا ہے کہ یہاں اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو۔ اچھا، اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر اس کو جھڑکو نہ، اس کو گھورو نہ، بلکہ تجھے تو چاہیے تھا۔ حضرت عمر فاروق کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت دیکھو، فرمایا عمر تجھے تو مجھے یہ کہنا تھا یا رسول اللہ اس کا حق ادا کرو، آپ کو یہ اے عمر جھڑکنا نہیں چاہیے تھا، بھلے یہ 2 دن پہلے آ گیا، بھلے یہ اپنے وقت اپنے معاہدے سے پہلے آ گیا، لیکن اے عمر تجھے اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اس کو میں نے کھجوریں دینی تھی، بلکہ تجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ سرکار اس کا حق ادا کرو۔ اب سرکار نے فرمایا اے عمر آ تو گیا ہے، مطالبہ بھی کر رہا ہے، اب یہ ہے کہ اس کے حق سے کچھ اس کو زیادہ کھجوریں دے دینا۔ اب جب کھجوریں دی زیادہ تو زید بن ثانہ کہتے ہیں میری تو اتنی کھجوریں بنتی نہیں ہیں، میری تو کم بنتی ہیں، تو مجھے زیادہ کیوں دے رہا ہے؟ کہا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کو کھجوریں زیادہ دینا، اس لیے کہ میں تیرے ساتھ سخت لہجے کے ساتھ بولا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اس کے بدلے میں اس کی دل آزاری ہوگی، اس کے بدلے میں اس کو کھجوریں ذرا زیادہ دینا۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمیں تو جس کا کوئی کسی کا ادھار دینا ہو، حالانکہ دینا ہوتا ہے، تو اس کے بدلے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ بڑی بڑے معاملات اور بڑی بڑی جنگیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ سیرت مصطفیٰ کے پہلو نہیں ہیں، بلکہ سیرت مصطفیٰ کا یہ پہلو ہے کہ درگزر کیا جائے۔ پہلی بات معاف کیا جائے، دوسرا ہے درگزر کیا جائے۔ زید بن ثانہ جو کھجوروں کا مطالبہ کرنے آئے تھے، اس نے کہا، سرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن ثانہ کہنے لگے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ جو کھجوریں لینے آئے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نہیں جانتا، فرماتے ہیں میں زید بن ثانہ ہوں اور یہودیوں کا عالم ہوں۔ میں زید بن ثانہ اور یہودیوں کا عالم ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے تعجب سے کہتے ہیں یار یہودی تو اہل کتاب ہو کہ تجھے رسول اللہ کی عزت اور تکریم کا پتہ نہیں ہے؟ کہا پتہ ہے، میں سرکار کی نشانیاں تلاش کر رہا تھا جو میں نے اپنی کتاب میں پڑھی ہیں، اس میں سے 2 نشانیاں رہتی تھی، وہ یہ تھی کہ جو آخری نبی ہوں گے جب ان کے ساتھ تم سختی سے بات کرو گے وہ نرمی کے ساتھ معاملہ پیش کریں گے۔ فرمایا وہ نشانی پوری ہو گئی ہے، اے عمر تو گواہ ہو جا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، یہ سچے نبی ہیں۔ یہ ہے سیرت مصطفیٰ کہ معاف کیا جائے، درگزر کیا جائے۔ اچھا، اسی طریقے سے بڑا اہم واقعہ جو تاریخ کے اندر ملتا ہے، فتح مکہ جو 8 ہجری کو ہوئی۔ یار وہ منظر تو دیکھو کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، پھر 3 سال شب ابی طالب، 3 سال مسلسل مکہ والوں سے کٹ آف ہوئے، پھر چلے گئے مدینہ منورہ، وہاں 8 سال رہے، اور اللہ نے اتنی جد و جہد کے بعد مکہ کو فتح نصیب فرمائی۔ مکہ فتح ہو گیا، اسلام کے کنٹرول میں آ گیا۔ اب جب مکہ فتح ہوا تو بیت المقدس کے بیت اللہ شریف میں سارے کٹھے ہیں، سارے کافر کٹھے ہیں، وہ بھی کٹھے ہیں جنہوں نے حضور کے رستوں میں کانٹے بچھائے تھے۔ یعنی جب فتح مکہ ہو، حضور منبر پر جلوہ فروز ہیں، اور جب نظر دوڑائی تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس پنڈال کے اندر، اس مجمع کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے سرکار کے رستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے سرکار پر معاذ اللہ پتھر بھی برسائے تھے۔ بھائیو اس سے بڑی کو بات ہے، وہ بھی لوگ موجود تھے کہ جن کے بارے میں جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبور کیا اور مکہ سے آپ کو مجبوراً ہجرت کرنی پڑی۔ جب نکلے تھے نا مکہ مکرمہ سے، تو سرکار کے وہ درد بھرے جملے اگر سنیں تو ہمیں سرکار کی دلی کیفیت کا اندازہ لگ سکتا ہے۔ فرمایا جب حضور نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، فرمایا اے مکہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اے مکہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن تیرے یہاں رہنے والے مجھے رہنے نہیں دے رہے۔ اتنی جدائی کے اندر جب اتنی کیفیت میں مکہ چھوڑا۔ اچھا، وہ لوگ جب مکہ فتح ہوا، وہ لوگ سرکار کے سامنے کھڑے تھے، ہاتھ باندھ کے، دل کانپ رہے تھے اور جسم بھی کانپ رہا تھا کہ آج اسلام برسر اقتدار آ گیا، آج مکہ فتح ہو گیا، آج مکہ کی حکمرانی، مکہ کی باغ ڈور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہے۔ آج تو وہ ہماری بوٹی بوٹی کر دیں گے، آج تو وہ ہمارے ایک ایک بدلہ ہم سے لیں گے، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، وہ بھی لوگ سامنے تھے جنہوں نے حضرت بلال پر ظلم کیے تھے، وہ بھی سامنے لوگ موجود تھے جنہوں نے صہیب، عمار، خبیب، زید پر بڑے بڑے ظلم کیے تھے، سرکار کے صحابہ پر ظلم اور زیادتیاں کی تھی۔ اللہ اکبر، اب سارے کے سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے سامنے خطبہ پیش پڑھا، اور خطبہ پڑھنے کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں، یہ اصل بات کرنے لگا۔ جب سرکار نے یہ کہا نا کہ اے مکہ والو، اے دشمنان اسلام، تم جانتے ہو آج تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ کرنے والا ہوں، پہلے وہ کانپ رہے تھے، مزید کانپنا شروع کر دی کہ آج تو گردنیں اڑ جانی ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا یہ نبی رحمت للعالمین ہے۔ تو فرمایا کیا سرکار کا جملہ سماعت فرمائے، فرمایا جاؤ آج تم پر ہر کوئی الزام نہیں، تم آزاد ہو۔ فرمایا آج سے تم آزاد ہو، تم کو معاف کر دیا۔
وہ کانٹے بچھانا، وہ تمہارا ظلم اور زیادتیاں کرنا، میرے صحابہ بلکہ میرے چچا امیر حمزہ پر طرح طرح کے ظلم کرنا اور ہمارے صحابہ کو قتل کرنا، ان کو شہادت کے جام نوش کروانے کے ذریعہ بننا۔ فرمایا جاؤ مکہ والو، آج تجھے معاف کر دیا۔ سرکار چاہتے تو گردنیں بھی اتار سکتے تھے، سرکار چاہتے تو ان کی نسلوں کو بھی ختم کر سکتے تھے، لیکن سرکار نے فرمایا نہیں، جاؤ میں تجھے معاف کر دیا۔ میرے آقا کی سیرت کو پڑھیں گے تو یہ ایسی باتیں ملیں گی۔ معاف کرنا سیکھو بھائیو۔ گلی میں گزر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکر لگ جائے تو ایک دوسرے کو گھورنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اگر سڑک پر دو موٹر سائیکلوں کی ٹکر ہونی تھی اور ٹکر ہونے سے بچ گئے، ایکسیڈنٹ ہونے سے بچ گئے، رب کا شکر ادا کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو بھی گیا، جان بچ گئی، اس پر شکر نہیں ادا کرتے بلکہ ایک دوسرے پر پرچے کروانے تک پر چلے جاتے ہیں۔ یہ سیرت مصطفیٰ کے پہلو نہیں ہیں۔ سیرت مصطفیٰ کا یہ پہلو ہے کہ معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ اور فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری جملہ، انشاءاللہ کل بھی اس پر بات ہوگی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، رب تجھے معاف کرنا کرتا دے گا۔ تم لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو، لوگوں کا رب تمہیں معاف فرما دے گا۔ اللہ رسول اللہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔